بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں قرآن میں اللہ نے کچھ چیزیں ڈیفائن کی ہیں ہمارے لیے، کچھ ڈیفینیشنز ہماری ہوتی ہیں. مثلا واٹ از سکسیس، واٹ از لاس، اس طرح کی چیزیں. اللہ نے قرآن میں جو الٹیمیٹ سکسیس ہے یا الٹیمیٹ جو لوزر ہے، فار انسٹنس دا گریٹسٹ لوزر، میرا پچھلا کلپ ہے وہ اللہ نے ڈیفائن کیے ہیں ایک آیت میں، آدھی آیت میں وہ پوری ڈیفینیشن آپ کو مل جاتی ہے. وہ میں نے کچھ ڈیفینیشنز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پچھلا کلپ میرا تھا ہو از دا گریٹسٹ لوزر ان دی آئیز آف گاڈ، ناٹ ان مائی آئیز، ان دی آئیز آف مائی فرینڈس اور پیپل ایٹ لارج. نو، وہ اللہ کی ڈیفینیشن تھی. اسی طرح آج اللہ کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ جب دنیا میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اس میں آبویسلی دیکھیں ہار جیت ہوتی ہے. یعنی ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جو شریف لوگ ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. بظاہر وہ ہار جاتے ہیں اور جو وہ فراڈیا ہے وہ جیت جاتا ہے، کیونکہ وہ ہی ملکس دیٹ شریف مین آف ملینز آف روپیز. اور وہ کوئی پلاٹ کی ڈیل ہے، کوئی گاڑی کی ڈیل ہے، بڑی بڑی ڈیلوں میں آپ نقصان کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے، اگلے کو پتہ تھا کہ وہ نقصان ہے. لیکن اس طرح اللہ نے ایک ڈیفائن کیا ہے کہ یہ جو ہار جیت ہے یہ اصل میں ایکچوئل کون سا وقت ہے اللہ کی نگاہ میں جس کو اللہ ہار جیت کہتا ہے، وہ کون سا لمحہ ہے یا وہ کون سا دن ہے. اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت اللہ کی آیت ہے، اور بالکل میں اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا پڑھوں گا. سورۃ تغابن. تغابن کا مطلب ہی ہے ہار جیت. تو اللہ کہتا ہے یوم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. یعنی اللہ اس دن کو یاد کرو جب اللہ اکٹھا کیے جانے کے دن کے لیے تم کو اکٹھا کرے گا. وہی دن در حقیقت ہار جیت کا دن ہوگا. سارے معاملات وہاں طے پہ آ جائیں گے. یہ ہے دیکھیں قرآن کا، میں کہتا ہوں ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ ہار جیت کا دن ایکچولی وہ دن آنا ہے. آپ یہاں جیسے مرضی ڈیلز کریں. اور اسی لیے دیکھیں میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کہتے ہیں کہ بلیسڈ آر دا میک، جو حلیم ہیں، جو شریف لوگ ہیں وہ مبارک ہیں، کیونکہ وہ جنت کے وارث بنیں گے یا زمین کے وارث بنیں گے، یعنی قیامت کے دن. کیونکہ شریف لوگوں کا ہی نقصان کیا جاتا ہے ادھر. لہٰذا اس دنیا کو ایکچولی اصل میدان نہیں سمجھ لینا چاہیے. یہ پیغام ہے. یہ دنیا اصل میدان نہیں ہے، اصل میدان آخرت ہے. اور یہ دنیا بہرحال دارالامتحان ہے. یعنی اٹس اے ایگزامینیشن ہال. آپ کا امتحان ہر وقت ہو رہا ہے. آپ امیر پیدا ہو گئے، چونکہ آپ امیر پیدا ہو گئے، آپ کے پاس ساری زندگی ریسورسز رہے ہیں اور آپ اپنے ذاتی پیسوں پہ یا ماں باپ کے پیسوں پہ آپ نے انگلینڈ سے ڈگریز لے لیں، آپ آپ امریکہ سے ڈگریز لے لیں، آپ امریکہ سیٹل ہو گئے، آپ کی ایک فینٹاسٹک لائف رہی ہے. یا آن دی ادر ہینڈ یو ور بورن ان ایبجیکٹ پاورٹی، اور آپ ساری زندگی غربت میں رہے، اور یعنی آپ کی خواتین لوگوں کے گھروں میں میڈز رہیں، جھاڑو لگاتے رہیں، مرد لوگ کہیں اور جھاڑو لگاتے رہ گئے. یہ دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ان اٹس کریکٹ پرسپیکٹو. وائی؟ تو اس لیے کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دارالانعام نہیں ہے. یو ناٹ گوئنگ ٹو بی ریوارڈیڈ اور پنشڈ ہیئر. I mean, we have people around here جو بالکل varying and contradictory statements دیتے ہیں about God Almighty. Some of them believe in God, some just reject God outrightly کہ there is no God. تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو، نہ اس کو سزا مل رہی نہ جزا مل رہی ہے. یوم یجمعکم، یہ دیکھیے اس کے الفاظ بھی اردو سے مل رہے ہیں. یوم یجمعکم، یوم دن کو کہتے ہیں، یجمعکم جمع ہونے والا دن، لیوم الجمع جس دن آپ جمع کیے جائیں گے، ذالک وہ ہوگا یوم التغابن ہار جیت کا دن. اللہ نے آگے ڈیفائن کیا ہے
اللہ کہتے ہیں وہی دن در حقیقت ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے ان کے گناہوں کو ان سے جھاڑ دے گا۔ بڑا خوبصورت پروسیس ہے۔ آپ نے اگر اللہ کے ساتھ if you were born rich or in abject poverty، بہرحال یہ امتحان ہے، دونوں کیسز میں اگر آپ اللہ کے ساتھ رہے، اس کے حدود کے اندر رہے، within the precincts of his boundaries، جس کو تقوی کہتے ہیں، اس پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے میں گناہ جھاڑ دوں گا اور ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، an eternal kingdom of paradise. This is what the Bible says، اور eternal kingdom of God، اللہ بھی وہی کہتے ہیں، ابدی بادشاہت میں اس کو دوں گا۔ We must develop the good sense of aligning our will with the will of God Almighty. This is what the Quran is all about. That is why the Quran terms itself as a tazkira. Tazkira کا مطلب ہے یاد دہانی، a reminder. Now if I've read this تو I am reminded کہ یار ہار جیت یہاں پر بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے۔ I mean I win at times, I lose at times in my dealings, which is fine. But it only appears fine اگر مجھے پتہ ہے کہ اصل ہار جیت آخرت کی ہے۔ تو اس ڈیلنگ میں، دنیا کی ڈیلنگ میں جو چیز پھر میں یا آپ کو دیکھنا چاہیے وہ اخلاقیات ہیں، مورالٹی ہے، کہ ہم کسی کو جانتے بوجھتے دھوکہ مت دیں۔ یوم التغابن، ہار جیت کا دن آخرت کا دن ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔